نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ماہ شعبان، اور اس کی بھی بابرکت رات شب برات. یہ برکتیں آج ہمیں میسر ہو رہی ہیں، جو سب نعمتیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور عطا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بابرکت مہینہ رمضان جس کی آمد ہے. تو ان خصوصی لمحات میں آپ سب کو یہی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم ذرا غور کریں اور فکر کریں کہ یہ دونوں مہینے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. صرف بیٹھنا، گفتگو کرنا اور کلام کرنا اور پھر چلے جانا اور اپنے مصروفیات میں لگ جانا، یہ تو ہمارا معمول رہا ہے سالوں سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پیغام، جو میسج یہ ماہ شعبان اور جو پیغام اور میسج ماہ رمضان ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اس رات کے حوالے سے علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ تو کم از کم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات میں ہر انسان کے بارے میں، اس کے تقدیر کے بارے میں، اس کے موت اور حیات کے بارے میں سارے فیصلے فرماتا ہے. اور پھر ایک دوسرے کو ہم نے جو رنج اور الم پہنچائے ہوئے ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر آج رات ہم بخشوانے کی بات کرتے ہیں. اس کا استدلال بھی علماء آپ کو بتائیں گے. جب ہم بخشواتے ہیں کسی سے اپنا قصور، کسی سے اپنی غلطی یا اپنی کوتاہی، تو اس وقت ہمارا ارادہ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بخشوانے سے پہلے ہم اپنے اندر یہ احساس، یہ فکر، یہ سوچ موجود پاتے ہیں کہ اس طرح کی دل آزاری، اس طرح کی زیادتی، اس طرح کا بغض اور کینہ، ظلم اور ستم میں آگے کبھی بھی نہیں ڈھاؤں گا؟ اگر یہ احساس موجود نہیں ہے، یہ ارادہ موجود نہیں ہے، یہ نیت موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بخشوانا آج کی رات یا یہ ہنر ابھی سیکھا نہیں ہے. ایک تو نیت ہے، ایک ارادہ ہے، اور پھر اس ہنر کا سیکھنا بھی ہوتا ہے. اگر اتنا آسان کام ہوتا پھر تو دوستو ہر دوسرا شخص بڑے مقام پر پہنچا ہوا ہوتا. نیت بھی چاہیے، ارادہ بھی چاہیے، احساس بھی چاہیے، اور پھر یہ ہنر سیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سکھانے والے موجود ہیں. سکھانے والے سکھا رہے ہیں، سکھاتے چلے گئے، ہم دیکھتے چلے گئے، لیکن محسوس نہیں کیا. شاید اس کو ایک قصہ سمجھا، شاید اس کو ایک افسانہ سمجھا، شاید اس کو ایک کہانی سمجھی،
جس طرح کے سینکڑوں باتیں ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اگلے دن ایک نئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو بخشواؤ ضرور، معافی ضرور طلب کرو، لیکن یہ صرف رسمی کارروائی تک نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا ہمارا ایک معمول ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ جو باتیں میں نے عرض کی ان کو ٹٹول کے اپنے اندر میں جھانک کر دیکھو کہ ان میں ان کی کوئی سنگن پائی جاتی ہے. اگر یہ چیز، یہ ارادہ، یہ نیت، یہ ہنر کچھ حاصل ہو گیا ہے تو پھر یہ معافی طلب کرنا واقعی ایک لاجواب کام بن جائے. لیکن یہ ارادہ ہی نہیں ہے، یہ نیت ہی نہیں ہے، یہ ہنر ہی نہیں آتا، پھر معافی طلب کی تو یہ ادھورا کام. ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ سکھانے والے موجود ہیں کہ معافی طلب کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو معافی طلب کرنے سے پہلے معاف کر دیتے. سب سے بہترین مثال میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کی پوری زندگی بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے کہ جن لوگوں نے آپ کو تانے دیے، جن لوگوں نے تکلیفیں دی، پتھر برسائے، مجنون، ساحر اور طرح طرح کے نام اور الفاظ سے یاد کیا، ان کے معافی طلب کرنے سے پہلے ہی ان کو معاف کر دیا گیا. کبھی بھی ان کو لوٹ کر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وقت تمہیں یاد ہے تم نے مجھے جادوگر کہا تھا، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے مجنون کہا تھا، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ پر گند ڈالا تھا، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ تم نے پتھر برسائے تھے، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے اپنے وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا. یہ موقع بھی نہیں آنے دیا. بلکہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے، جس کو برداشت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس میں یہ صبر اور برداشت ہے میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظلم اور ستم ڈھانے والوں کو معاف ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ان کو فتح کر لیتے تھے، یا یہ کہا جائے کہ اخلاقی شکست دے دیتے تھے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ہمیں سینکڑوں واقعے اپنے یاد ہوں گے. کسی نے تھپڑ مارا ہوگا تو 2 تھپڑ ہم نے مارے ہوں گے، کسی نے ایک گالی دی ہوگی تو ہم نے 2 گالیاں بکی ہوں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک اسٹائل ہے. چلو ہم نے تھپڑ نہیں مارا، ہم نے گالیاں نہیں بکی تو کورٹ میں چلے گئے، مقدمہ دائر کر دیا، تھانے پر پہنچ گئے، پولیس اس کے پیچھے لگا دی، بھائی میں قانونی کارروائی کر رہا ہوں. یہ سارے طریقے موجود ہیں. دوستوں کو بلا کر کہہ دیا کہ بھائی اس نے مجھے ایسے 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 کہا، یہ بھی ایک طریقہ. یا اس سے ملنا جلنا بند کر دیا، یہ بھی ایک طریقہ. اس کو سلام کرنا بند کر دیا، اس کے ساتھ کھانا پینا ختم کر دیا، قطع تعلقات کر لیے. یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور جس کسی سے پوچھو گے یہ سارے طریقے اور ہنر ہم آزمانے والے سب کہیں گے کہ بھائی میں تو بڑا صبر والا بنا ہوں، اگر نہ فلاں سے اس کا پالا پڑتا وہ تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن طائف کے لوگ جنہوں نے آپ پر کتے چھوڑے تھے، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے آپ کے پیچھے لونڈے اور لڑکے لگائے تھے، ساری حرکتیں کی تھی، آپ نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ باتیں ہی بھول گئے، وہ چیزیں ہی بھول گئے. حرم کعبہ میں مطاف میں ان کے لیے اسپیشل خیمہ لگوایا اور معزز طریقے سے ان کو رکھا اور ان سے اس خیمے میں ملنے کے لیے چلے گئے. اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے انسانوں، یہ مہینہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے. صرف رسمی جملوں سے نکل کر کچھ آگے بڑھو. باتیں بہت ہو چکی، تقریریں بہت ہو چکی، نعرے بہت لگ چکے.
سن تو صحیح مخلوق ہمارے پیچھے ہمارے بارے میں کیا بولتی ہے. دنیا میں آج ہم کس نام سے یاد کیے جاتے ہیں سوچ تو صحیح. لیکن ہم ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ اپنی اس غلطی کو غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے جو ہم کسی کے ساتھ کرتے. تو آج کی رات یہ مہینہ ماہ شعبان جو ہمیں پیغام دے رہا ہے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا پیغام، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ارادہ. کل کی بات ہی ہماری کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. کل تو کیا اس لمحے کے بعد، کیونکہ یہ میرے پیغمبر کا مہینہ ہے اور انہوں نے اس طرح کیا. صبر اور برداشت جس بندے میں نہیں ہے تو وہ کیسے عاشق رسول بن سکتا ہے؟ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. ایک مخالف آتا ہے. ان کی محبت کا عالم کیا ہے، ان کے عشق کا عالم کیا ہے میرے آقا کے ساتھ پوری دنیا جانتی ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق جو اس طریقے نقش بندی کے پیشوا ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے کام ہی آسان کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب آتا ہے زبان پر یا دل میں، جو ایک خاکہ ابھرتا ہے، جو ایک شخصیت سامنے آتی ہے، جو ایک صورت سامنے آتی ہے، جو ایک رویہ سامنے آتا ہے، جو ایک پیکر سامنے آتا ہے، وہ سراپا محبت ہے. کیونکہ ان کے نام لینے سے کوئی عبادت یاد نہیں آتی، کوئی مجاہدہ یاد نہیں آتا، کوئی محنت یاد نہیں آتی، کوئی مشقت یاد نہیں آتی. یاد آتی ہے تو محبت رسول یاد آتی. تو یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کا عشق تھا. تو اس شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے. بھئی کیا منظر ہوگا. میں سوچتا ہوں کتنی عظمت والے تھے میرے نبی، اور کتنا صبر تھا، اور کتنی بڑی محفل ہوتی تھی کہ ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے. اب ذرا تصور تو کرو کہ کتنا بڑا دل چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ چاہیے، کتنی بڑی برداشت چاہیے کہ میرے سامنے میرے دوست کو کوئی برا بھلا کر رہا ہے، میں بیٹھا ہوا سنتا چلا جا رہا. شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس پر صبر کرے. لیکن میرے نبی علیہ السلام خاموشی سے سارا منظر چل رہا ہے، وہ اپنے جو بھی ان کی مصروفیت تھی وہ لگے ہوئے. ان کو روکتے نہیں، ان کو ٹوکتے نہیں، ان کو یہ نہیں فرماتے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، مسجد میں کیوں آئے ہو، یہ یہاں پر بیٹھ کر فضول باتیں کیوں کر رہے ہو، کیوں برا بھلا بول رہے ہو. بھائی سیکھو، ذرا سیکھو خدا کے لیے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سیکھو. ہم تو مسجد میں ذرا سی بھی نہ کوئی نیا آدمی بھی نظر آ جائے تو بڑے بوڑھے اور جوانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کون ہے. اور اگر وہ شخص کسی اور جماعت کا یا کسی اور فرقے کا ہو تو پھر تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہو. آج ہمارا حال وہ ہو چکا ہے، معذرت سے 10 بار معذرت سے. مجھے وہ چوک آگے آئے زبان پر تو میں کہہ ہی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کا ایک کتا تھا، وہ اسی گاؤں میں پھرتا تھا، سندھی کی کہاوت. تو کافی دنوں کے بعد بیچارہ وہ کتا کسی دوسرے گاؤں میں
مارا مارا پھر رہا تھا. معذرت سے مجھے کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو کسی نے اس کتے سے پوچھا کہ بھائی تم تو اس گاؤں کے تھے, تم وہیں پلے بڑے اور وہیں پھرتے تھے, اتنی دور, کوسوں دور دوسرے گاؤں میں جہاں تمہارا کوئی ہم جولی بھی نہیں ہے, یہاں مارے مارے پھر رہے ہو. تو کتے بیچارے نے گردن نیچی کی اور اس نے کہا کہ بھائی کس نے تمہیں وہاں اس گاؤں سے نکالا؟ اس نے کہا بھائی میرے بھائیوں کی یہ بھلائی ہے. اس نے کہا کہ میرے بھائیوں کی یہ بھلائی ہے, انہوں نے مجھے بھگا کے اپنے گاؤں سے نکال دیا. تو پھر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ بھائی خدا کے لیے ٹھنڈے ہو جاؤ, مسجد میں بھی ٹھنڈے ہو جاؤ. یہ خدا کا گھر ہے, تیرا میرا گھر نہیں ہے. یہ پورا یہ جو آسمان ہے, یہ جو تمبو تانا ہوا ہے میرے رب نے, یہ کیا مسجد سے کم ہے؟ یہ تمہارے سروں پر یہ جو چھتری اس نے اٹھائی ہوئی ہے, اس کے نیچے سب کوئی پھرتا ہے, ہر شخص پھرتا ہے, اس کو ماننے والا نہ ماننے والا, مسلم غیر مسلم سب پھرتے, اور وہ ان سب پر رحمتیں برساتا ہے, سب پر رحمتیں برساتا ہے, سب کو پانی دیتا ہے, سب کو ہوا دیتا ہے, سب کو دولت دیتا ہے, سب کو بچے دیتا ہے, سب کو عزت دیتا ہے, سب کو پیار دیتا ہے. تو اس لیے مسجد کا ماحول ذرا نرم رکھیں, قابل برداشت رکھیں, معاف کریں خدا کے لیے. اور خصوصاً جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ہی سرگرم ہو جاتے ہیں, پھر اور تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی, مسجد میں سرگرمی شروع کریں. گرمی تو نہ کریں بھائی, گرمی تو نہ کریں, کیونکہ میں آپ کے سامنے واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوں, سن رہے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کر, یہاں تک کہ سنتے سنتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس نے کہا کہ بھائی اتنے ٹائم سے کہے جا رہے ہو, جو تم مجھے کہہ رہے ہو, میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں, شاید تم خود ایسے ہو سکتے ہو, یا کچھ اس کے ملتے جلتے الفاظ. یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی, حضور علیہ السلام اس محفل سے فوراً اٹھ کر گھر روانہ ہو گئے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, چہرے پہ ناپسندیدگی نظر آئی, بہت ان کو مایوسی ہوئی کہ مجھ سے ایسی حرکت کیسے سرزد ہوئی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ سنتے رہے, آپ نے اس کو نہیں روکا, میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. تو یہ چیز آپ کو ناپسند آئی. آپ نے فرمایا صدیق یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. اب کہنے والے کہتے ہیں اگر تو بھلے کہیں, اگر اس معاملے میں خدا نے چاہا تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے, تو وہ تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, لیکن جیسے ہی تو نے ایک لفظ نکالا تو فرشتے نے کہا کہ بھئی یہ تو خود جواب دے رہا ہے تو میری تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ چلا گیا. جب فرشتہ چلا گیا تو ہم بھی اٹھ کر چلے گئے. تو یہ ہے وہ برداشت جو میرے نبی ہمیں سکھاتے ہیں. یہ برداشت ہمیں سیکھنی ہے, یہ برداشت یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے, یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اپنے ہوں یا پرائے ہوں, لاکھ ظلم ڈھائیں, اگر تم کمزور ہو, دبلے پتلے ہو, تمہاری رنگت کا مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے شکل کا مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے کم علمی کا مذاق اڑاتے ہیں, تمہاری مسکینی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو, سچائی کے راستے پر ڈٹے رہو میرے نبی علیہ السلام کی طرح. برا دل میں نہ سوچو, بغض اور کینہ نہ رکھو, دل کھلا رکھو پیار کے لیے, خدا کی رحمت کے لیے دروازے کھلے رکھو. وہ تمہارے جو بڑے مخالف اور مذاق اڑانے والے ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے, ہو سکتا ہے تمہاری مدد کے طالب بن جائیں,
جو کالا کلوٹا ان پڑھ جاہل غریب مسکین ایسا ویسا بولتے تھے وہ اس کے مدد کے طالب بن جائیں. یہ خدا کا کام ہے, یہ خدا کام کر کے دکھاتا ہے. تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر. جو اوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اوروں کو طاقت دکھاتے ہیں, جو اوروں کے سامنے سینہ تان کے چلتے ہیں, خدا کہتا ہے ان کا سر ایک دن نیچے ہوتا ہے. تو کبھی بھی نہ گھبراؤ. کوئی گالیاں دے, اے فقیرو یہ اس مہینے کا سبق ہے, سیکھنا ہے یہ سبق, یہ سبق اس مہینے کا سیکھنا ہے, اس سبق کو یاد کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تو پھر تیار ہو جاؤ. کوئی لاکھ برا کہے, کوئی لاکھ ہمیں طنز کرے, مذاق اڑائے, کچھ بھی کہے, لیکن میرے نبی کی پیروی میں کبھی بھی دل میں برائی کو آنے دینا ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو میرے نبی نے اختیار کیا. بھائی شعبان مہینے میں جو رات کو جاگ کر ہم نے عبادتیں کریں تو اس کے نتائج کہاں ہیں؟ وہ نتائج ملنے چاہیے. اتنے رکوع کیے, اتنے سجود, اتنے تسبیح, اتنے عبادتیں, اتنی بندگیاں, وہ نور کہاں ہے؟ اس کی برکتیں کہاں ہیں؟ تمہاری طبیعت میں تو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ گیا ہے. تمہارے اندر تو صبر میں کمی آ گئی ہے, تمہارے اندر تو برداشت میں کمی آ گئی ہے. صالحہ کر دی نماز و روزہ را, صالحہ کر دی نماز و روزہ را, نور آنسوں میں صلاۃ و تو کجا. اتنے سال نمازیں پڑھی ہیں, اب بھی تم کہتے ہو کہ بھائی اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, اس نے میرا مصلی نہیں اٹھایا, اس نے میری جوتی نہیں بنائی, اس نے یوں نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میں خلیفہ ہوں, میں پیر ہوں, میں صاحبزادہ ہوں, اور میں مولوی ہوں, میں علامہ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. بھائی میرے نبی نے تو یہ باتیں نہیں سکھائی تھی. اگر کوئی عزت کرتا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں. اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ہے, اس کا دل صاف ہے, اس کا گمان اچھا ہے. اب میرا حال کیا ہے وہ تو مجھے پتا ہے. تو ہمیں اپنے کپڑوں میں رہنا چاہیے. سب دوستوں کو اس مہینے کا پیغام دیا جا رہا ہے, اپنی عملی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں. یہ وصف اپنے ساتھ لے کر چلیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کریں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کو پائیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے عزت ہو, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بے اختیار پیار کریں. دولت کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, بڑے مرتبے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے نبی کا ڈھنگ سیکھ لو, برداشت اور صبر. دیکھو کیسے لوگ تمہیں اپنے سر پر بٹھاتے, کس طرح تمہیں کامیابی, کامرانی اور سرفرازی ملتی ہے. یہ وصف مسلمانوں کو ہم سب کو سیکھنی پڑے گی, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تقریر اور وعظ سے, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہ جو دین جس کو تم سمجھتے ہو وہ صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے. وہ رکوع سجود کے ساتھ جو اس کے نتائج ہیں ان کو ملا کر وہ دین بنتا ہے. رکوع اور سجود کے جو نتائج ہیں, رکوع اور سجود کا جو روح ہے وہ عجز ہے, وہ انکساری ہے, وہ صبر ہے, وہ برداشت ہے, وہ معاف کرنا ہے. یہ اس کے نتائج, عواقب اور اس کا روح ہے. اس لیے صرف خالی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. گفتگو کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے. ہمیں اپنے اندر عملی طور پر تبدیلی لے کر دکھانی ہے. نہیں ٹٹولو کسی کو اس بنیاد پر کہ اس کی رنگت کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے. جس طرح دوستوں نے مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار لوگ سن رہے ہوں گے. بھائی جو بھی ہم فقیروں کا پیغام ہے آپ سن لیں,
انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں شاید دور تک آواز جا رہی ہو، میں ان سے مخاطب ہوں، ان احباب سے مخاطب ہوں. سن لیں آپ جو بھی فقیروں کا پیغام ہے، جو بھی میسج ہے، جو بھی کیفیت ہے ان فقیروں کی، جو بھی ایک انداز ہے. لیکن یہ سارا منظر سننے اور دیکھنے سے پہلے اپنے دل کو اعتراض سے خالی کرنا پڑے گا، نیوٹرل ہونا پڑے گا. جب تک نیوٹرل بن کر نہیں سنو گے کسی کی بات تو فیصلہ کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ پہلے سے ہی ایک چشمہ پانا ہوا ہے. اس چشمے کے ذریعے ایک خاص رنگت میں کچھ خاص لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے لوگ. وہ چشمہ اتارنا پڑے گا. وہ لوگوں کو مختلف رنگوں میں جو دکھاتا ہے چشمہ، اس کو کوئی بھی نام دے دے، وہ لفظ بھی میں زبان سے بولوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ چشمہ اتارنا پڑے گا. بالکل ہمیں ایک عام انسان سمجھیں، جس طرح عام لوگ ہیں. سینکڑوں لوگ آپ دیکھتے ہوں گے بازاروں میں، شہروں میں پھرتے ہیں، ایسا ہی سمجھیں. بس پھر ہماری بات سنیں اور اس پر غور کریں، اپنے مشاہدے میں لے آئیں، اور اس فقیروں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد باتیں کم ہوں گی، کام زیادہ ہوگا. کیا پیغام ہے؟ دوسرا پیغام کیا ہے؟ باتیں کم ہوں گی، کام زیادہ ہوگا. بھئی ہمیں جلسے پہ جلسہ چاہیے، پروگرام پہ پروگرام چاہیے. باتیں کم ہوں گی، کام زیادہ ہوگا، اور روزانہ کام ہوگا. اور وہ کام ہی ہمارا جلسہ ہوگا، وہ کام ہی ہماری تفریح ہوگی. بہت سارے کام کرنے ہیں. اپنی زندگی کو ایک نئے ڈگر پر لے آنا ہے، ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایک جذبہ کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ. جن لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو چکا کہ یہ قوم ایسی ہے، تو ان کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ٹائم چاہیے. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انہوں نے مکے میں زندگی بسر کی. لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا، بھئی یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. وہ فرماتے تو نہیں تھے، انہوں نے ایک اپنی طرف سے بنا دیا. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بھئی ان خداؤں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کر. ان کے بتوں کو برا بھلا تو نہیں فرماتے، ان بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کر. انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا، ایک سوچ بنا لی. 20 سال گزر گئے، وہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی. مدینہ چلے گئے، 30 سال لگ گئے، یا جتنے بھی سال کم و بیش. تو پھر ان لوگوں کے اندر یکسر تبدیلی آ گئی. پورے مکے کا چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، مرد عورت، سب کے سب ماننے پر تیار ہو گئے کہ یہ سچا ہے. فقیروں، یہ دنیا کے سامنے اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے صبر اور اپنے برداشت سے بات منوانی ہے، وائز تقریر اور ڈھول بجانے سے نہیں. ایک بہترین کردار کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا. تو کل سے کام شروع ہے. جتنے بھی احباب آئے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا ہے جو میں نے عرض کی. اور آپ مزید اس پر سوچیں. کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے مستقبل کے چیلنجز کے لیے. ان کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے. ان کی بہترین تربیت، بہترین تعلیم. تعلیم صرف وہ نہیں چاہیے جس میں ہمارے بچوں کا، ان کے والدین کا شوق ہوتا ہے کہ پیٹ پالنا ہے. بے شک پیٹ بھی پالنا ضروری ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھے گا تو پیٹ پالیں گے. ہم بچوں کو اس لیے پڑھائیں گے، بہترین تعلیم دلوائیں گے کہ وہ بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں. ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز ہو.
عزت اور وقار اور احترام دینا اور لینا جانے، اور زندگی کا جو مزہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے فی الدنیا حسن، وہ عملی نمونہ ہمارے بچے پیش کریں گے، لیکن بڑوں کی شفقت اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو میں طویل ہو گیا ہوں، گفتگو زیادہ ہو گئی ہے۔ دو کام، اپنی تبدیلی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ، اور اس کے ساتھ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد شروع کریں، ضروری ہے، اور محنت کریں، زراعت میں، تجارت میں، ملازمت میں، جس کسی میدان میں ہیں پوری سچائی سے محنت کریں تاکہ آپ معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، خود کفیل بن جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ کسی میرے خدا کے پیارے بندے کی کبھی مدد بھی کر سکے، میرے پیارے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کسی محتاج ضرورت مند کی مدد بھی کر سکے۔ بے شک آپ میں سے ہر شخص سب کی مدد نہیں کر سکتا، آپ میں سے کوئی ایک شخص ان سب کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ کو بھی ان میں سے بننا ہے۔ جو اتنے مجمع میں ایسے لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ موجود ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نیت ہے مدد کرنے کی، ان کا ارادہ ہے مدد کرنے کا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی محنت اور کوشش سے اس قابل بنایا ہے کہ اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، کسی بھائی کی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ میں کاموں جو میرے ناقص ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، چونکہ مجھے بٹھا دیا ہے کرسی پر اور کہا ہے کہ بھائی بولو، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے، تو یہ جو بھی باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ باتیں کم ہوں گی، کام زیادہ ہوگا۔ تیسرا کام میں نے آپ کو عرض کر دیا، اپنے معاش کو مضبوط کریں، اپنے کام کو ٹائم دیں، نکلیں۔ تجارت کے لیے کہا جاتا ہے، ملازمت کے لیے کہا جاتا ہے، زراعت کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس پیغام کو جو مشن ہے ہمارا، ذکر اللہ کا پیغام، صحبت مرشد کامل کا پیغام، مراقبہ کا پیغام، باہمی ملاقات، ربط اور ضبط کا پیغام، اس کو وفود کی صورت میں لے کر چلیں، در در پر چل کر جائیں۔ رمضان کے مہینے کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ رمضان بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ رمضان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے اندر اتنا حوصلہ تو پیدا کرو کہ کچھ ٹائم اپنے نفس کو بھوکا رکھ سکو، کچھ ٹائم اپنے نفس کو پیاسا رکھ سکو، کچھ ٹائم اپنے روح کی طرف توجہ دے سکو، اپنے قلب کی طرف توجہ دے سکو۔ پوری زندگی تو پیٹ کی پوجا میں گزر گئی، تو اس مہینے میں بھی ہمیں یہ پریکٹس یہی کرنی ہوگی کہ اپنے جسم اور پیٹ کی برداشت کا امتحان لینا ہوگا۔ اس امتحان کو ہم کس طرح ادا کرتے ہیں کہ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں۔ میں یہ آج کل بات کر رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صحیح افطاری تو ہماری ایسی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دوست مذاق کر رہا ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو سامنے پکوڑے، سموسے اور یہ چاٹ، فروٹ، یہ ساری چیزیں بہت ساری اس نے بتائیں، دہی بڑے، سب کچھ پڑے ہوتے، وہ کھائے اور جلدی جلدی جا کر مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آئے انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، وہ تو کیوں، کھانا تو ہوا ہی نہیں ہے، جلدی کرو، روٹی لاؤ، کھانا لاؤ۔ پھر وہ پلیٹیں آ گئی، رکابیاں آ گئیں، سالن، شوربہ، مرغیاں، ساری چیزیں آ گئیں،
ٹکے آ گئے وہ خوب کھائے, دبا کے کھائے, اتنے کھائے کہ وہ گر گئے وہاں پر, اٹھنے کی طاقت نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم کچھ سیکھیں گے. اچھا وہ بڑے زور دے دے کر اٹھے, بڑی مشکل سے وضو کیا اور تراویح میں پہنچے. تراویح پڑھ کے جیسے واپس آئے تو وہاں سے چیختے ہوئے آئے, بھائی رمضان ہے, سارا دن روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا ہی نہیں, کچھ تو کھلاؤ. بھئی کیا کھائیں کیا کھائیں, چلو کسی ریسٹوران میں چلتے ہیں. پورا قافلہ چلا گیا ریسٹوران میں, وہ پیزا اڑا رہے ہیں, کچھ بھی اڑا رہے ہیں. وہ کھایا پیا اور پھر 1-2 گھنٹے بمشکل نیند کی. سحری کا ٹائم, بھائی کل رمضان ہے, کھانا کہاں ہے, کھانا لیا. تو ایک سندھی میں کہتے ہیں کہ بھئی میمن لوگ جو ہیں وہ آٹا بھی تول کے کھاتے ہیں. تو فقیروں کو عرض ہے کہ عام دنوں میں جتنا آپ آٹا کھاتے ہیں وہ بھی تول لیں, اور جو رمضان میں جتنا آٹا کھاتے ہیں وہ بھی تول لیں. کہ رمضان میں آٹا زیادہ کھایا گیا یا عام دنوں میں آٹا زیادہ کھایا گیا. اگر رمضان میں یہ حال ہے ہمارا تو پھر یہ کیسا رمضان. حد اعتدال کو اپنے سامنے رکھیں تو جتنی برداشت اور صبر اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ اتنی آپ کے روح اور قلب کو تازگی ملے گی. تو وفود کی صورت میں نکلنے کی بات ہو رہی تھی. چوتھا کام میں بتا رہا تھا کہ در در پر چاہے لوگوں کو رمضان کی دعوت دیں, اس ذکر اللہ کا پیغام, مرشد کامل کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, اور اپنے ہفتے وار پروگراموں میں شرکت کریں. ذکر و مراقبہ لازمی ہونا چاہیے, اور اپنے برانچز میں مدرسوں کا قیام. اس عاجز کو یہ رزلٹ چاہیے کہ عرس مبارک جب تک آئے تب تک جتنی بھی برانچز ہیں سب میں قرآن مجید کے ناظرہ تعلیم کا بندوبست مکمل شروع ہو جائے. وہاں باقاعدہ قرآن مجید پڑھانے کا نظام, کوئی برانچ خالی نہ ہو. اس سے ہمارے سب بچے قرآن مجید پڑھیں, اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھ لیں. نماز کے, روزے کے, جو بھی بنیادی ضروری چیزیں وہ سیکھ لیں. کچھ آیات, کچھ احادیث یاد کر لی. اور پھر ان برانچز میں یہ ذمہ داری ہے ان عہدیداران کی کہ بچوں پر نظر رکھیں کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے, اسکول میں کہاں تک پہنچے. پرائمری پڑھ لیے تو مڈل تک پہنچے یا نہیں, مڈل پڑھ لیا تو ہائی اسکول تک پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں, اور پھر گریجویشن, پھر پوسٹ گریجویشن. تو یہ روحانی طلبہ جماعت کے احباب اس کام میں ہماری مدد کریں. تو ان بچوں میں, نوجوانوں میں ذکر کا جذبہ, مرشد کے ساتھ وابستگی, تعلق اور تعلیم کا ذوق پیدا کریں. تو یہ چند کام ہیں جو آپ کو عرض کر دیے گئے ہیں. اور آخر میں ذکر کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی احباب سن رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے, انٹرنیٹ پر کے ذریعے کہیں دور, ان کو بھی ذکر کا پیغام اور دعوت دے دی جاتی ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے, اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے, بیٹھے, لیٹے, سوئے, جاگے, وضو ہو یا نہ ہو, سانس آتا جاتا رہے, زبان خاموش رہے, سب کو ذکر کی اجازت دی جا رہی ہے. عورتوں کو ذکر کی اجازت دی جا رہی ہے, سامعین کو اجازت دی جا رہی ہے, انٹرنیٹ پر جو سن رہے ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یہاں دل ہے, اس دل میں توجہ رکھیں اور ذکر کریں. اللہ 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 اللہ. یہ ذکر قلبی ہے, زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے, یہ ذکر قلبی ہے, یہ توجہ اور خیال سے ہوگا, اور دل کی طرف توجہ کریں. اللہ 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 اللہ. یہ توجہ رکھ کر دل کی طرف جب مشق کریں گے تو یہ دل ذکر میں زندہ ہو جائے گا, یہ ذکر میں جاری ہو جائے گا. اس دل میں اللہ کے ذکر کا اثر پیدا ہوگا, اس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور داخل ہوگا, اس دل میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جو مرشد کامل کے سینے سے آتا ہے وہ فیض اس دل میں آئے گا. اس سے کثافت دور ہوگی, اس سے بغض اور کینہ دور ہوگا, اس میں برداشت اور صبر کا مادہ پیدا ہوگا, اور ساری خصوصیات جو میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ انشاءاللہ حضور کے صدقے میں مرشد کامل کی صحبت کے اثر سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو یہ قلبی ذکر ہے, یہ توجہ سے ہوتا ہے, یہ خیال سے ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, وضو ہو تب بھی کریں, وضو نہیں ہے تب بھی کریں.
کھڑے بھی کریں، بیٹھے بھی کریں، لیٹے بھی کریں، ہر وقت کریں اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ دل اللہ کے ذکر میں جاری ہوگا، اور مراقبہ کریں روزانہ پابندی سے، تہجد کے بعد، فجر نماز کے بعد، جب بھی موقع ملے ختم شریف پڑھیں۔ نہیں ہے معلوم، دوستوں سے معلوم کر لیں، ایسے چھوٹے آپ چھپوا لیں لیفلیٹ جس پر یہ ختم شریف کا طریقہ ہو، جس میں شجرہ عالیہ لکھا ہوا ہو، ختم خواجگان کا طریقہ ہو، وہ پڑھیں۔ وہ ختم شریف پڑھ کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ پیش کریں، جو کہ معمول ہے پورا، اور پھر آنکھیں بند کر کے توجہ دل کی طرف رکھتے ہوئے خوب ذکر اور مراقبہ کریں، تاکہ یہ ذکر کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے، پورے دن اس کی برکتیں ملتی رہیں۔ نماز 5 وقت ادا کریں، پابندی سے ادا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، اور بابرکت یہ بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے کہ حضرت قلندر شاہ باز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن ہے، کہ یہ دن آئے ہوئے ہیں، وہ عظیم انسان جنہوں نے دور سے سفر کر کے ہمارے اس دھرتی کو محبت اور عشق کا پیغام دیا، اللہ کی معرفت کا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا فیض اس دنیا تک پہنچایا۔ تو دوستو یہی وہ ذکر ہے جو قلندر شاہ باز رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے تھے، جو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے تھے، جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کرتے تھے۔ تو اس ذکر کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ ذکر کریں، کثرت سے کریں اور مسلسل کریں، مراقبہ کریں، نماز 5 وقت ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے زندگی میں ایک بار تو وہ حج ادا کریں، اور خدمت کریں، آگے نکلیں، اور برانچز جتنی بھی ہیں ان کو فعال بنائیں، عہدیداران، اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء، انجمن نونہال اپنے اپنے کام کو مستحکم اور مضبوط بنائیں، اور مرکز کو رپورٹ کرتے رہیں۔ دوستوں کو کہا جاتا ہے ایک نمبر دے دیا جائے سب جماعت کو کہ اس نمبر پر وہ میسج بھیجتے رہیں کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی، یہ ایکٹیویٹی کی، یعنی پہلے تو وفود کی رپورٹ آتی تھی، اب جو بھی آپ کے خیالات ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ دوست آپ کو نمبر دے دیں گے، اس پر آپ میسج بھیجیں، اور ایسے سمجھیں جب آپ نے میسج بھیج دیا ہے تو جس کی طرف میسج بھیجا ہے اس کو مل گیا ہے، کسی شکوک شبہات میں نہ پڑیں، اور خامخواہ نفس کے یا خیالات کے روم میں بہہ کر مایوسی کا شکار نہ ہو۔ وہی مجنون والی کیفیت تو لوگوں نے اس کو تنگ کیا تھا کہ اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے، اس کو کہا کہ لیلا سامنے سے آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ دائیں سے آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ بائیں سے آ رہی ہے، ذرا پیچھے دیکھو، لیکن وہ ایک ہی جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور اب اس کا توجہ اپنے دل کی طرف۔ تو لوگوں نے کہا بھئی تو عجیب مجنون ہے، ہم کہہ رہے ہیں لیلا آ رہی ہے، تو لیلا کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں ہی نہیں کھولتا۔ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ لیلا نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، لیلا دل میں۔ فقیروں کا ایسا یقین ہونا چاہیے، تو جب ایسا یقین کامل ہوگا تو خدا بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی بہترین معاملہ کرے گا۔ سنتوں کی پیروی، داڑھی کا بڑھانا، دستار کا باندھنا، مسواک کا استعمال کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، پان، گٹکا، یہاں مجھے بڑی آج شرمندگی ہوئی، میں نے چند ایک نوجوانوں کو دیکھا، ان کے منہ کی حالت خراب، بڑے اچھے بھلے لوگوں کی اولادیں وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں تھے، وہ گٹکا، پان۔ بھائی خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے یہاں کے لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان خرابیوں سے جان چھڑا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں ابھی تک دکھی ہوں۔ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ ان کی سرجریاں لوگوں کی ہو گئیں، وہ بیچارے بولنے چالنے سے قاصر ہو گئے، کینسر ہو گیا منہ کا، گلے کا۔ یہ دنیا چیخ چیخ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تباہی ہے، بربادی ہے، سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذکر کریں، اچھی صحبت رکھیں، تبلیغ میں نکلیں، لیکن جوں تک نہیں رینگتی یہاں کے لوگوں پر۔ تو دست بست عرض کرتے ہیں کہ اس گٹکے سے، پان سے، اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، جی جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے خدا کے لیے جان چھڑائے۔
بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، میں ہاتھ بھی آپ کو نہیں اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ خدا کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی۔ یہ جو سپاریاں منہ میں ڈالتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کتنا منہ آپ کا صاف جب مسکرائیں گے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بھئی اس قابل تو ہم رہیں کہ کسی کو مسکرا کے تو دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے۔ شراب سے بچیں، نشے سے بچیں، ہر برائی خرابی سے بچیں، اور جتنے برانچز ہیں وہ کوئی مثبت طریقے سے ایسی مہم چلائیں ان علاقوں میں خصوصاً کہ یہ وبا جو ہے نا، یہ گٹکے کی اور یہ ماؤ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں، اور بھی چند ایک نام ہوتے ہیں، یہ سپاریاں، ان کی یہ بیماری، یہ خرابی نوجوانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ کوئی ایسی مہم چلائے۔ تبلیغ اور وفود کا کام یہ بھی ہے، پیار سے، محبت سے ان کو کسی بھی طریقے سے اس پر آمادہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ زندہ اور جاندار ہوگی جب میں اگلی مرتبہ آؤں گا۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے ملنا چاہوں گا، بھائی ذرا آؤ مسکرا کے دکھاؤ کیا حال ہے۔ ایسے لوگوں کو منہ بند کیا ہوا ہے، کھول بھی نہیں رہا ہے کہ میں دانت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت میں کہ اس عادت سے آپ جان چھڑائیں گے اور اپنے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کریں گے، اور جو بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے نہ گھبرائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب اللہ تم سے دوستی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں تمہارا دوست ہوں۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو دوستی قبول ہے، دوستی قبول ہے اللہ سے۔ اب جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی، اللہ فرماتا ہے اسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر مرشد سے نسبت ہو گئی، کہاں کے جن اور کہاں کے بھوت اور کہاں کے جادو، یہ سارے ایسی فضول باتیں ہیں، لوٹنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، آپ کے جیب خالی کرنے والے ہیں۔ ان سے خدا کے لیے میں ہاتھ باندھتا ہوں، ان سے بچیں۔ مردوں کو کہتا ہوں بچو، عورتوں کو کہتا ہوں بچو ان لوگوں سے۔ عورتوں کو اعتماد دیں، عورتوں سے شفقت کا سلوک کریں۔ مردوں کو عرض کی جاتی ہے ان کی بات سنیں، عورتیں بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں نمبر دوست آپ کو دیں گے، آپ کہیں۔ تو عورتوں کو کہنے کا موقع دیں، ان کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہی ہے، ان کو دھتکاریں نہیں۔ جب ان کو دھتکار دیتے ہیں، ان پر آپ سختی کرتے ہیں تو وہ بول نہیں پاتی، تو وہ اندر ان کی جو جذبات ہیں وہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو بولنے کا موقع دیں۔ اگر اس نے کوئی صحیح بات نہیں کہی تو اس وقت سن لیں، چھوڑ دیں، پھر کسی ٹائم محبت سے، پیار سے اس کی پوری بات کا تجزیہ کریں۔ یہ بات تم نے کہی تھی، اس میں اتنی حد تک صحیح ہے، یہ اس پر تم ذرا غور کرو۔ دیکھیں کس طرح گھر کا ماحول بہترین ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو بولنے کا موقع دیں گے، ہاتھ اوپر کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں پھر گھر کا ماحول کیسے، کہاں یہ جن اور بھوت کیسے بھاگتے ہیں۔ پھر ان کی بات سنیں۔ میرے نبی کے بارے میں امہات المومنین کہتی ہیں کہ وہ ہماری ہر وقت باتیں سنتے تھے۔ پڑھ کر دیکھیں، ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے، وہ مسکراتے رہتے، سب باتیں سنتے رہتے۔ بس ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں۔ بس وہ صرف وقت ہوتا تھا جب اذان ہوتی تھی، پھر آپ اٹھ کر مسجد چلے جاتے، ورنہ تو ہماری باتیں سنتے رہتے اور ہم سے ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ تو اس طرح تمہیں بھی اپنے گھروں میں رہنا ہے، عورتوں کی باتیں سنو، اور عورتوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے مردوں کا احترام اور ادب کرو۔ ان کا حق تم پر میرے نبی نے بہت زیادہ بتایا، لیکن تمہیں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی اور مہربانی ہوگی۔ رمضان المبارک کی پیشگی مبارک، شب برات کی آپ کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ اس خدا کے تنے ہوئے تمبو کے نیچے جہاں بھی جائیں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں آپ کے ساتھ، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں آپ کے ساتھ۔ کبھی مشکل تمہارے قریب نہ آئے، کبھی پریشانی تمہارے قریب نہ آئے۔ وہ پریشانی بھی کیا ہوگی، وہ بھی خدا کا پیار ہوگا، وہ بھی خدا کی محبت ہوگی، وہ بھی پیار کا پیغام ہوگا۔
اور جہاں بھی تم رہو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ماں باپ کو، مجھ ناچیز اور میری اولاد کو بھی یاد رکھو۔ اور یہ عاجز بھی آپ کے لیے دعا گو ہے، آپ پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ امید ہے کہ ان باتوں پر غور کریں گے اور اپنے کام کو بہتر بنائیں گے۔ جو بھی دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو سننے والے ہیں وہ بیعت کرنا چاہیں، عورتیں کرنا چاہیں، سامعین کرنا چاہیں، وہ بیعت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔